السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ مختصر قرآن سمجھیں۔ پارہ نمبر 21 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 5 حصے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ ہے، دوسرے نمبر پر سورہ روم مکمل ہے، تیسرے سورہ لقمان مکمل ہے، چوتھا سورہ سجدہ مکمل ہے، اور 5واں سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تلاوت اور نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری بات نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتے رہتی ہے۔ تیسری بات دشمنوں اور ان کی ہٹ درمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھی بات دنیا کی بے ثباتی بیان کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، چند دن میں دنیا ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ روم میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں، 2 پیشن گوئیاں بتائی گئی ہیں، جیسے 9 سال کے اندر روم کے اہل کتاب یعنی عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دیں گے، اور اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے۔ یہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی۔ اس میں توحید کے ضمن میں اللہ کی عظمت کی 7 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اشیاء کو اضداد سے پیدا کرنا، یعنی زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے پیدا کرنا، یہ معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ اور انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، یہ بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد میاں بیوی میں محبت کا پیدا کرنا، یہ بتایا گیا۔ اور پھر زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا، رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش کا تذکرہ کیا گیا، بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار کا تذکرہ کیا گیا، زمین اور آسمان کا مستحکم نظام، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ لقمان میں 3 باتیں بتائی گئیں۔ توحید بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے 4 دلائل بیان کیے گئے کہ دیکھو آسمان کو کیسے وہ بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، ان مضبوط محکم پہاڑوں کو دیکھے کہ کیسے زمین کو لے کر ٹکے ہوئے ہیں، اور رینگنے والے مویشی اور حشرات کو دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ برسنے والے بارش کو دیکھو کہ کیسے وہ سب پر برستا رہتا ہے، جہاں برستا ہے وہاں کی آبادی کو آباد کر دیتا ہے۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو 5 وصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے دیکھو کبھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے کر آنے والا ہے، چاہے وہ چیز پہاڑوں میں ہو، چاہے وہ چیز سمندروں میں ہو، چاہے وہ چیز صحرا کے ذرات میں ملی ہوئی ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو لے کر آنے والا ہے اور ہمارے سامنے پیش کرنے والا ہے۔ اور پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے تم بھلی بات کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اس دوران کہ جہاں کہیں تم بھلی بات کا حکم دو گے اور منکرات سے روکو گے، وہاں پر آزمائش ضرور آئیں گی، لیکن تمہیں ہر آزمائش کے ساتھ صبر کا معاملہ کرنا ہوگا، عاجزی اختیار کرنا ہوگا، تکبر سے بچنا ہوگا، اعتدال کی راہ چلنا ہوگا، اپنی آواز کو زیادہ بلند نہ کرنا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری باتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کے طور پر بتائی تھی۔ اس کے بعد توحید کے ضمن میں بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ نمبر 1، بارش کہاں ہوگی اور کتنی برسے گی، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ قیامت کب آئے گی، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہوگا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ انسان کل کیا کرے گا، کل کیا کمائے گا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد
سورہ سجدہ میں 4 باتیں بتائی گئیں۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید کی عظمت بتائی گئی، اس کے بعد توحید کا تذکرہ کیا گیا۔ آسمان و زمین کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، ہر کام کی تدبیر و پلاننگ وہی کرتا ہے۔ پانی کے حقیر قطرے سے مختلف مراحل سے طے کرتے ہوئے انسان کو وجود بخشتا ہے اور پھر اسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مجرم اس دن سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے۔ مومنین جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کے بعد رسالت کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ احزاب کی ابتدائی حصے میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات زمانے جاہلیت کے 3 غلط خیالات کی تردید کی گئی۔ ان کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینوں میں 2 دل ہوتے ہیں۔ بتایا کہ دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہو سکتا ہے۔ کلمات زہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جاتی ہے۔ منہ بولا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور 2 غزووں کا تذکرہ کیا گیا، غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا گیا اور غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ کیا گیا، اور یوں اس پارے کی یہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔